یہ دنیا بہت عجیب ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اس دنیا میں کتنی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، کتنے عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں جو اکثر ہمارے سامنے نہیں آ پاتے. لیکن جتنی زیادہ خوفناک چیزوں کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہاریفائنگ چیزیں اس دنیا میں پیش آتی ہیں. اسی طرح کا ایک خوفناک اور دل دلا دینے والا انسیڈنٹ پاکستان کے شہر لاہور میں پیش آیا تھا، جس نے 100 خاندانوں کی خوشیاں چھیننے کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا دیا کہ جس کے اثرات سرحد پار تک گئے، اور دنیا بھر میں یہ انسیڈنٹ اس وقت کے لیے ہاٹ ٹاپک بن گیا. ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے. پھر آپ کا سارا یہ کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ کس طرح 29 دسمبر 1999 یہ دسمبر کی سرد رات تھی. رپورٹ کے مطابق رات کے 8:45 بجے کا وقت تھا. لاہور میں پنجاب پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس جاری تھی. ٹھیک اسی وقت کچھ ہی فاصلے پر لاہور کی مصروف شارع ڈیوس روڈ پر جنگ اخبار کے دفتر کے سامنے ایک رکشہ رکتا ہے، جس سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ بظاہر معذور نظر آنے والا یہ ادھیڑ عمر شخص وہ سفاک قاتل ہے جس نے 100 بچوں کا بے رحمی سے قتل کیا، جس کا چرچا کچھ ہی دن میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہو رہا تھا. اس کیس کی عجیب بات یہ تھی کہ اس جرم کا انکشاف کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی شخص تھا، اور اب وہ اپنی ہی مرضی سے گرفتاری دینے آیا تھا. جنگ اخبار کے دفتر میں موجود منیر حسین کو جب اس شخص نے اپنا انٹروڈکشن کروایا تو وہاں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی. وہ ادھیڑ عمر شخص اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے بولا، میں جاوید اقبال ہوں، 100 بچوں کا قاتل. یہ سنتے ہی پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس نے کچھ روز قبل جنگ اخبار کو ایک خط لکھا تھا جو کئی روز تک کھولا بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ خط اپنے اندر کیسا بھیانک راز چھپائے ہوئے ہے. اور پھر 2 دسمبر کو بالآخر وہ خط کھولا گیا. جنگ اخبار کے دفتر میں موجود صحافی خاور نعیم ہاشمی نے جیسے ہی وہ خط کھولا تو پورے کمرے میں تصویریں ہی تصویریں بکھر گئیں. وہ تصویریں 6 سے 16 سال تک کے بچوں کی تھیں، اور کل ملا کر وہ 100 بچوں کی تصویریں تھیں جو جاوید اقبال نے خط کے ساتھ بھیجی تھیں. اس خط میں لکھا تھا کہ میرا نام جاوید اقبال ہے، میں 100 بچوں کا قاتل ہوں، مجھے اس دنیا سے نفرت ہے اور مجھے اپنے کیے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں، مجھے اپنے کام کا کوئی افسوس نہیں، اور میں مرنے کے لیے تیار ہوں. جاوید اقبال نے بہت ڈیٹیل میں ہر ایک قتل کی وضاحت دی تھی کہ پہلا قتل کس تاریخ کو کیا اور کس بچے کا کیا اور اس کا تعلق کہاں سے تھا. یہ خط پڑھ کر جنگ اخبار کے رپورٹر جمیل چشتی کو خط میں موجود ایڈریس پر بھیجا گیا، 16B راوی روڈ، جاوید اقبال کا گھر، جہاں تیزاب سے بھرے ڈرم، بچوں کے کپڑے، جوتے، دیواروں پر عجیب و غریب نشانات اور مزید اور بھی چیزیں ملیں. اس لرزہ خیز انکشاف کے بعد پولیس کو آرڈرز ملے، اور اب ان کا ہدف تھا 16B راوی روڈ. جاوید اقبال جنگ اخبار کے دفتر میں ہی گرفتاری دینے کیوں آیا تھا؟ کیا واقعی اس نے 100 بچوں کا قتل کیا تھا یا معاملہ کچھ اور تھا؟ کیا جاوید اقبال شہرت کا بھوکا ایک ذہنی مریض تھا یا پھر ایک سفاک قاتل؟ ان سوالات کی گہرائی میں جانے سے پہلے جاوید اقبال کے اس ماضی پر نظر ڈالتے ہیں کہ جس پر چل کر وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیریل کلر بنا. جاوید ایک امیر خاندان کی چھٹی اولاد تھی، 4 بہنیں اور 5 بھائی. اس کے بڑے بھائی کے مطابق وہ بہت ذہین اور چالاک تھا، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مسلسل کمپیریزن کی وجہ سے اس میں ایک عجیب قسم کا ایگریشن پیدا ہونے لگا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فیملی کے لیے مشکلات کا سبب بننے لگا. ایون وہ اپنی فیملی کے ساتھ عجیب سی حرکتیں کرنے لگا. وہ اکثر رات میں سب کو جگا کر رکھتا اور ایک لائن میں کھڑے ہونے کا کہتا. جاوید کے بھائی کے مطابق وہ اپنے من کی چیزیں لے کر رکھتا تھا، اور اگر اس کا باپ اس کو انکار کرے
تو خود پر تشدد شروع کر دیتا تھا۔ کالج سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جاوید کے باپ نے اسے ایک لوہے کا بزنس سیٹ اپ کر کے دیا اور وہاں وہ موسٹلی بچوں کو ہائر کرتا تھا، کیونکہ اسے کام کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ چھوٹے بچوں کا انتخاب کرتا تاکہ بچوں کو تنخواہ کم دینی پڑے۔ لیکن چھوٹے بچوں کو ہائر کرنے کے پیچھے ایک اور وجہ تھی۔ جاوید واز اے ہوموسیکسوئل with pedophilic disorders. He was sexually attracted to children. جاوید ہمیشہ کچرا چننے والے، ریل کی پٹری کے آس پاس گھومنے والے یا سڑک کنارے مانگنے والے چھوٹے بچوں کا انتخاب کرتا تھا۔ انہیں گھر لے کر آتا، ان کے پرانے کپڑے اتروا کر نئے کپڑے اور جوتے دیتا تھا۔ اس کے باوجود جاوید اقبال کی 2 شادیاں ہوئیں، مگر یہ شادیاں زیادہ عرصہ نہیں چلیں اور ناکام ہو گئیں۔ جاوید اقبال ایک ذہین انسان تھا۔ وہ خود کو بہت معصوم، سلجھا ہوا اور خود کو بہت پیسے والا ظاہر کرتا تھا۔ اس کے کافی مہنگے شوق تھے۔ اس کے باپ کی وفات کے بعد جاوید کے بھائیوں نے اسے جائیداد میں سے حصہ دے کر الگ کر دیا تھا، اور اب جاوید بالکل آزاد تھا۔ گھر والوں کی روک ٹوک اور بھائیوں سے روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے وہ مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا۔ وہ اب جو چاہے کر سکتا تھا۔ اس کے تمام مہنگے شوق دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ مہنگے شوق پالنے کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ جاوید بچپن سے ہی شہرت کا بھوکا انسان تھا۔ وہ لائم لائٹ میں آنے کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ جس سے دنیا میں اس کا نام ہو۔ اس کے خاندان کے کسی بزرگ نے جاوید کو دیکھ کر کہا تھا کہ جاوید اقبال نام پیدا کرے گا، چاہے نیک نامی میں کرے یا بدنامی میں۔ 17 سپٹمبر 1998 جاوید اقبال کی رہائش لاہور کے علاقے غازی آباد میں تھی۔ ان دنوں جاوید کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے جاوید کی زندگی ہی بدل دی، اور اس واقعے نے اسے ایک سفاق قاتل بنا دیا۔ وہ 15 ستمبر کا دن تھا کہ جاوید یوں ہی اچانک مینار پاکستان کی سیر کے لیے گیا۔ وہاں اسے 18 سال کا لڑکا دکھا۔ کام کے بہانے گھر لے آیا۔ راستے میں ایک اور لڑکا اسے ملا، اسے بھی نوکری اور دوسری طرح کے خواب دکھا کر گھر لے آیا۔ چونکہ وہ لڑکا ایک مالشی بھی تھا تو اس سے مالش کروانے کا بہانہ کر کے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ گھر لا کر جاوید ان لڑکوں کے ساتھ زبردستی اور زیادتی کرتا ہے۔ 17 ستمبر کی رات جب جاوید اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو اس کے سرانے گن رکھی ہوئی تھی، تو ان 2 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے ہمت کر کے وہ گن اٹھا کر جاوید کے سر میں اس طرح ماری کہ جاوید کو زخمی کر دیا، اور وہ لڑکا وہاں سے بھاگ نکلا۔ جاوید پوری رات بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں پڑا رہا۔ صبح کافی دیر ہو گئی اور جاوید گھر سے نہیں نکلا، تو محلے والوں نے اسے بے ہوشی کی حالت میں پایا اور سیدھا اسے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ گھر والوں کو اطلاع دی گئی اور جاوید کی اماں دوڑتی ہوئی اسپتال چلی آئیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ جاوید کی حالت بہت خراب ہے اور اب بچنے کے چانسز بھی کم ہیں۔ کافی دن تک جاوید ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا اور خیر سے اس کو ایک دوسری زندگی ملی تھی۔ جاوید زندہ تو بچ گیا، لیکن اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس کی جسمانی اور معاشی حالات دونوں ہی خراب ہو چکے تھے۔ جاوید کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنی ماں کو روتا ہوا پایا، اور جاوید کی حالت دیکھ کر اس کی ماں تڑپتے تڑپتے مر جاتی ہے۔ اس واقعے کا جاوید کی نفسیات پر کافی گہرا اثر پڑا۔ جاوید نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کا بدلہ لے گا۔ اینڈ ناؤ جاوید واز سیٹ فار ریونج۔ میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا، بالکل ایسے جیسے میری ماں میرے لیے روئی تھی۔ مئی 1999 سے جاوید اپنے بدلے کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اور صرف 147 دن میں پورے شہر سے 100 بچے غائب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بچوں کی تصویر لیتا تھا، اور کون سا بچہ کہاں سے غائب کر رہا ہے اس کی پوری ڈیٹیل جاوید اپنی ڈائری میں لکھتا تھا۔ جاوید بچوں کی تلاش کے لیے لاہور شہر میں موجود داتا دربار، جو ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا صوفی شرائن ہے، وہاں بے شمار بچے کھانے کی تلاش میں آتے تھے۔ جاوید انہیں رہائش اور اچھا کھانا دینے کے بہانے گھر لے آتا تھا۔ مزید بچے اس کو بس کے اڈوں سے اور اسٹیشن سے ملا کرتے تھے جو گھر سے بھاگے ہوئے تھے۔ جاوید انہیں گھر لے آتا تھا، راستے میں اچھے کپڑے دلاتا، اچھا کھانا کھلاتا تھا،
اور گھر لا کر ان کے ساتھ گھناؤنی حرکتیں کرتا تھا اور آخر میں گلے میں چین باندھ کر مار دیتا. پھر ان باڈیز کو ایسڈ کے ڈرم میں ڈال دیتا تھا اور یہ سلسلہ 100 بچوں کے ساتھ چلتا رہا اور 100 بچوں کو اسی طرح جاوید نے بے دردی سے قتل کر دیا. جاوید کا پولیس اور میڈیا کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد ان تمام وکٹمز کی باڈیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اس دوران پورے لاہور میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور ماؤں کے رونے کی آوازیں اپنے بچوں کا انصاف مانگنے کا ثبوت دے رہی تھیں. سڑکیں خالی رہنے لگیں اور ماں باپ نے اپنے بچوں کو اسکول جانے سے بھی روک دیا. صرف 100 میں سے 57 بچوں کی تصدیق ہو چکی تھی کیونکہ تمام باڈیز ایسڈ میں پوری طرح ڈیزالو ہو چکی تھی. 8 فیبروری 2000 پولیس نے کیس کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد جاوید اقبال سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. چاروں ملزمان کو 9 فروری کو ایڈیشنل سیشن جج اللہ بخش رانجھا کی عدالت میں پیش کیا گیا. جاوید کے ساتھی ساجد جس کو 686 سال قید کی سزا سنائی گئی، دوسرا ساتھی ندیم جس کو 186 سال اور صابر جس کی صرف 13 سال کی عمر تھی وہ اپنی زندگی کے 42 سال جیل میں گزارنے والا تھا. جاوید کا خود کو سرنڈر کرنا، جنگ اخبار کے دفتر تشریف لانا اور پولیس کے سامنے ثبوت کے ساتھ اپنا کنفیشن پیش کرنے کے باوجود جاوید 17 فروری کو عدالت میں پیشی کے دوران ایک بڑا یو ٹرن لیتا ہے اور اپنے جرم سے ہی انکار کر دیتا ہے. جاوید اقبال عدالت میں دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے 100 بچوں کا قتل نہیں کیا بلکہ اس نے ایک جھوٹی اور من گھڑت کہانی گھڑی تھی. پھر کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ اپنے بیانی سے مکر جاتا ہے. جاوید کہتا ہے کہ 20 لوگ اس کے گھر میں داخل ہوئے جنہوں نے ان بچوں کا قتل کیا تھا. آن 9 مارچ ایک بار پھر جاوید اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کرتا ہے. وہ کورٹ میں بتاتا ہے کہ دراصل کوئی بچہ قتل ہی نہیں ہوا بلکہ یہ سب ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا. ہر بار اپنی اسٹیٹمنٹ سے مکرنے پر کورٹ میں موجود جج ان تمام اسٹیٹمنٹس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. جسٹس اللہ بخش رانجھا کے سر پر پورے ملک کا بوجھ تھا. عدالت میں جاوید اقبال کو ایسی سزا سنائی جاتی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جاوید اقبال کو مینار پاکستان لے جا کر اسی چین سے پھانسی دی جائے گی جس سے اس نے بچوں کا قتل کیا. اس کی باڈی کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان ٹکڑوں کو ایسڈ میں ڈبویا جائے گا. یہ سزا سنانے کے بعد دنیا بھر کی NGOs الرٹ ہو گئیں اور کئی فورین NGOs نے جاوید کی سزا کو ہیومن رائٹس وائلیشن قرار دیا. مگر جاوید کی یہ سزا اب کنفرم ہو چکی تھی. آن 9 اکتوبر 2001 ان کوٹ لکھپت جیل لاہور جاوید واز فاؤنڈ ڈیڈ along with his partner ساجد. رپورٹ سے ظاہر ہوا کہ دونوں نے اپنی قمیض کا پھندا بنا کر خودکشی کی ہے. سزا سے پہلے جاوید اقبال کا اس طرح خودکشی کر لینا پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا اور ساتھ ہی یہ سب کے لیے چونکا دینے والی خبر تھی. اس واقعے کو گزرے کئی سال گزر چکے ہیں لیکن ان ماؤں کا صدمہ ابھی بھی تازہ ہے جن کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا. It was the horror, brutality and violence reported in the history of Pakistan. We pray to Allah that these horrible atrocities that happened with those boys never happens to anyone again.